بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب سچ عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان سالان صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے محبوب گرامی علیہ السلام کی رحمت کاملہ کے تصدق میں جہاں سے سلسلہ کلام گزشتہ جمعۃ المبارک پر منقطع ہوا تھا، وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. ارشاد ربانی ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا. یہ 40 رات کا وعدہ کس لیے تھا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کو کتاب عطا فرمانی ہے، تورات شریف آپ کو دینی ہے. اس کے لیے آپ کو کوہ طور پر آنا ہوگا اور 40 راتیں میری عبادت میں گزارنا ہوں گی. ذی الحج شریف کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن
ذی الحجہ شریف کے، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر گزارے۔ 40 راتیں عبادت میں، ریاضت میں اور تضرع و زاری میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے۔ ادھر آپ کی غیر موجودگی میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اپنا نائب بنایا تھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی بھی اور رسول بھی، اور ہارون علیہ السلام فقط نبی۔ تو آپ نے انہیں اپنا جانشین بنایا، فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں آپ نے قوم کا خیال رکھنا ہے، انہیں راہ ہدایت پہ رکھنا ہے، نیکیوں کی جانب ان کی رہنمائی فرمانی ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے۔ جب 30 دن گزر گئے تو سامری، اور سامری وہ شخص تھا کہ وہ اس سال پیدا ہوا جس سال فرعون بچے قتل کروا رہا تھا۔ اس کی ماں نے یہ محسوس کیا کہ فرعون کے سپاہی آ جائیں گے، میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں اپنے بیٹے کو قتل ہوتا ہوا کیسے دیکھوں گی۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک غار میں رکھ کر آگے پتھروں کی دیوار بنا لی، اللہ کے عسکر پہ چھوڑ دیا۔ اب رب کی شان ہے نا، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے سو کرتا ہے۔ اس غار کے اندر جبرائیل علیہ السلام کی رب نے ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے جانا ہے اور تمہاری انگلیوں سے میں شہد جاری کروں گا، تمہاری انگلیوں سے پانی جاری کروں گا، تمہاری انگلیوں سے دودھ جاری کروں گا، اور تم نے جا کر اپنی ان انگلیوں سے اس بچے کی پرورش کرنی ہے، اسے غذا دینی ہے، کبھی شہد دینا ہے، کبھی دودھ دینا ہے، کبھی پانی دینا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ اکبر۔ پرورش شروع ہو گئی، غذا ملنا شروع ہو گئی، پلنا بڑھنا بڑا ہونا، یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑا ہو گیا، لیکن اس رب کے احسانات کو بھول گیا جس نے اسے کسب پرسی کے عالم میں جبریل کے ذریعے پروان چڑھایا تھا، جبرائیل کے ذریعے۔ رب کو بھول گیا، بت پرستی میں پڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شامل تھا، بظاہر مطیع تھا، فرما بردار تھا، لیکن اندر سے اس کے رابطے کہیں اور تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 30 دن گزر گئے نہ آئے تو اس نے عورتوں سے کہا کہ اپنا اپنا زیور جمع کر لے، سونا مجھے دو، میں اس سے استعمال میں لاؤں گا۔
اب اس نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنانے کے بعد اس نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی تو بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ اب مٹی کون سی تھی؟ چونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے پالا تھا، پہچانتا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک گھوڑی پر سوار ہو کر، تو آپ کی گھوڑی کے قدم جہاں پہ لگے، بلکہ جہاں جہاں اس کے قدم لگتے وہاں پہ ہریالی آ جاتی، وہاں پہ سبزہ پیدا ہو جاتا، اور یہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے اس گھوڑی کے جہاں قدم لگے تھے اس کے نیچے سے مٹی مٹھی بھری اور وہ اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو بچڑا زندہ ہو گیا اور بولنے لگ گیا۔ اب آگے چلنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا ان الفاظ پہ غور کریں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی سواری، اور ان کی سواری کا اوپر کا وجود نہیں، سر نہیں، ماتھا نہیں، آنکھیں نہیں، پاؤں، اور پاؤں بھی نہیں، پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی، اس میں رب نے جب اتنی برکت رکھ دی ہے کہ وہ بے جان کے جسم میں جا کر جان پیدا کر دے، تو اگر ہمارے آقا کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو اس میں کتنی برکت آئے گی؟ سارے کہیے نا سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اپنی جگہ، وہ فرشتوں کے رسول ہیں، وہ رسول الملائکہ ہیں، بڑی عظمت ہے، لیکن بات ان کی نہیں ہو رہی، ان کی سواری کی ہو رہی ہے، اور ان کی سواری کے بھی ڈائریکٹ پاؤں مس نہیں ہوئے، بچڑے کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی وہ بے جان کے جسم میں جا گئی تو اسے رب نے زندہ کر دیا۔ تو پھر میرے آقا جس چیز کو چھوئیں گے پھر اس میں کیا برکت آئے گی؟ ایک دو مثالیں دے دوں آپ کو۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ابو جہل آ گیا، مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کر، مٹھی میں کنکریاں بند کر کے، اور آ کر کہنے لگا اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو جہل اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ فرمایا میں نہیں بتاؤں گا کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، بلکہ جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں، وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے نظر عنایت فرمائی، اس طرف اپنی نگاہ مبارک کو اٹھایا، فرمایا کھول مٹھی۔ جب اس نے مٹھی کھولی، اس نے مٹھی میں پکڑی ہوئی کنکریوں سے پوچھا کہ تم بولو، تم بتاؤ کہ یہ سامنے کون ہے؟ تو اس کی مٹھی میں بند کنکریاں جو تھی ان سے آواز آنے لگی کہ انہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے، مجھے بولیے، وہ کنکریاں جو بے جان تھی ان میں جان بھی آ گئی، انہوں نے پہچان بھی لیا، انہوں نے سمجھ بھی لیا، انہوں نے فراست بھی حاصل کر لی، اور ان میں اتنی جرأت بھی آ گئی کہ کافر کے شکنجے میں ہونے کے باوجود انہوں نے آقا علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ اللہ اکبر، اور اس کا اظہار بھی کر دیا۔
اور یہی میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ ساجدہ راکعہ قائمہ صائمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں، تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ایسا کرو کہ تھوڑا سا آٹا مجھے بھی دو، میں بھی ایک روٹی لگا دیتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے آٹا لیا، پیڑا بنایا، روٹی بنائی، روٹی بنا کے تندور میں لگا دی۔ کچھ ٹائم گزرا تو سیدہ نے جا کر دیکھا کہ جو روٹیاں انہوں نے لگائی تھیں وہ پک کر تیار ہو گئی ہیں، وہ تیار ہو چکی ہیں، پک گئی ہیں، لیکن جو روٹی آقا علیہ السلام نے لگائی تھی وہ روٹی ابھی تک ویسی کی ویسی اس میں سے پانی نکل رہا تھا۔ آگ کا اثر بھی کوئی نہیں ہوا، آگ نے کوئی اثر نہ کیا، ابھی تک کچا آٹا پانی نکل رہا ہے۔ آئی کہنے لگی ابا حضور عجیب معاملہ ہو گیا، جو روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ پک گئی، جو آپ نے لگائی وہ تو بھی کچی ہے، وہ تو پکی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ کیا اثر کرے گی؟ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، سامری نے وہاں سے مٹی اٹھائی، بچڑے کے منہ میں ڈالی، کہنے لگا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو۔ اب قوم لگ گئی پوجا کرنے پہ، اللہ کو بھول گئے، قوم لگ گئی پوجا کرنے پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جان، بلکہ وہ بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اے بھائی میں نے بڑی کوشش کی انہیں روکنے کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور یہ انہوں نے کوئی بات میری سنی ہی نہیں ہے۔ میں تو پوری کوشش کرتا رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے نا، جلالی پیغمبر تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے بھی پکڑا، داڑھی سیخ سے بھی پکڑا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی سیخ سے پکڑا، اور یوں جھنجھوڑنے لگ گئے۔ اور آپ کے بھائی نے کہا کہ اے میری ماں جائے، میں نے کوشش کی تھی، یہ مانے نہیں ہے۔ بالآخر آپ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، بھائی کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر قوم کی جانب مخاطب ہوئے۔ سامری سے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے بس یہی اچھا لگا تو میں نے کر دیا، مجھے یہی اچھا لگا تو میں نے کر دیا، مجھے یہی مناسب لگا تو میں نے کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے، فرمایا کہ اے سامری جا، میں تجھے اب کہتا ہوں ان تقول لا مساس، فرمایا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ کہتے رہو گے مجھے ٹچ نہ کرنا، میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اب وہی ہوا، اب سامری کو سزا کیا ملی؟ جو بندہ اسے ہاتھ لگا دیتا، سامری کو بھی اور اسے بھی تیز ترین بخار ہو جاتا، بخار ہو جاتا دونوں کو۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بلا بن گئی ہے ہمارے لیے، مصیبت بن گئی ہے، اس سے آتے جاتے ہاتھ ٹچ ہو جائے، بازو ٹچ ہو جائے، ہمیں بخار ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اسے آبادی سے نکال کر جنگل میں پھینک دیا، جنگل میں بھیج دیا۔ جنگل میں بھی کسی آدمی کو دیکھتا ہے نا دور سے آتے ہوئے جو کہتا ہے لا مساس، لا مساس، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے ٹچ نہیں کرنا، میرے قریب نہیں آنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی زبان سے ایک دفعہ الفاظ نکلے لا مساس، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس میں یہ بیماری رکھ دی کہ اسے کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بخار کا شکار ہو جاتا، وہ اور دوسرا بندہ دونوں۔
اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنہ کی سردی لگی اور پیشاب کا حصہ بولو تو جیل ذرا ٹھیک ہو اور اچھے بولو۔ اللہ بود گچ از حلقوں میں عبداللہ بود، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگرچہ سامنے بندہ ہوتا ہے لیکن بندہ جو کچھ کہتا ہے بظاہر زبان اس بندے کی ہوتی ہے لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ گفتگو اللہ بود، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اگرچہ وہ آواز اللہ کے بندے کی زبان سے، اللہ کے بندے کے گلے سے آ رہی ہوتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ آپ جو کہہ دیں وہ پورا ہو جاتا ہے، تو جو میرے اور آپ کے آقا کہہ دیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا کے کہے کی کیا شان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا، تو جدھر بھی جائے گا تو یہی کہتا جائے گا ڈونٹ ٹچ می۔ کیا کہتا جائے گا؟ ڈونٹ ٹچ می، مجھے چھونا نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میرے قریب نہیں آنا، مجھے ٹچ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہمیشہ کے لیے اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے قوم کو دیکھا کہ قوم نے پوجا کر لی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، رب نے فرمایا کہ تم سارے ظالم تھے جنہوں نے پوجا کی بچڑے کی۔ پھر رب فرماتا ہے ثُمَّ عَفَوْنَاكُمْ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَالْفُرْقَانَ، اور حق و باطل میں تمیز کر دینا بھی انہیں عطا فرما دیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ اور اس کے بعد رب نے انہیں معافی تو دے دی، لیکن معافی سے پہلے معافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، فرمایا اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، فرمایا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ۔ کیا مطلب؟ توبہ کرو۔ کیا مطلب؟ مجھے بولیے، توبہ کرو۔ اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ اب حکم یہ ہوا کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ انہیں قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اب یہ حکم ہو گیا،
جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ انہیں قتل کریں جنہوں نے پوجا کی ہے، اور جو قتل ہونے والے ہیں جو پوجا کر چکے ہیں ان کے لیے یہ بھی حکم ہوا کہ تم نے بے دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، تم نے جناب والا تم نے بے رغبتی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ تم نے پورے خلوص کے ساتھ، پوری رضا کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا دینا ہے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ جب یہ حکم ملا قوم کو پتہ چل گیا ہم غلطی پر تھے، ہم نے نافرمانی کی ہے، اب توبہ ضروری ہے، وہ سارے کے سارے برضا و رغبت گردنیں جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ صبح سے قتل کا کام شروع ہوا، شام ہو گئی، 70,000 بندوں کو قتل کر دیا گیا۔ کتنے بندوں کو؟ اونچے بولیے، کتنوں کو؟ 70,000 بندے قتل ہو گئے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب شام ہوئی نا 70,000 قتل ہو گئے تو اللہ کے نبی دونوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، رب کی بارگاہ میں التجائیں شروع کر دی، مولا کرم فرما، اب جو بچ گئے انہیں معافی فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، ادھر رب نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آنکھوں نا سبحان اللہ، سارے آنکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی زبان سے معافی کی جب درخواست پیش ہوئی، میرے رب نے فرمایا اے میرے دونوں پیغمبروں، تمہارے کہنے سے میں نے قتل والا فیصلہ واپس لے لیا، اب سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اچھا، ساتھ اگلا اعلان بھی، رب نے فرمایا اے پیغمبر اب انہیں بتا دو جو قتل کر رہے تھے وہ بھی جنتی اور جو قتل ہو گئے وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ قتل ہو گئے نافرمانی کے باعث، بچنے کو پوجنے کے باعث، لیکن اللہ کے نبی نے جب دعا کر دی رب نے ایسی معافی دے دی، ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر نتیجہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جب نافرمانی کی جائے تو اللہ اس قوم کو معاف، مجھے بولیے، اس قوم کو معاف، سارے بولو نا یہ اے جوان ادھر ماڑے جار تک بولا۔ نبی کی نافرمانی، نبی کی توہین، نبی کی گستاخی، نبی کی بارگاہ کی بے ادبی، یہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا میرے نبی نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کو پوجنا، تم نے نافرمانی کی، اب قتل ہو جاؤ، قتل ہوتے جاؤ۔ قتل ہوتے گئے، اور جب اللہ کے نبی نے ہی ان کے لیے معافی کی درخواست کی تو رب نے معاف فرما دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ سارے ایک جیسے ہیں، ہم بھی بشر وہ بھی بشر۔ میں نے کہا بشر تو وہ بھی تھے، کوئی شک نہیں، ہر نبی بشر، لیکن ان کی بشریت میں تمہاری بشریت میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ ان کی بشریت تو ایسی ہے کہ یوں انگلی اٹھائیں تو چاند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے۔ ان کی بشریت تو ایسی ہے کہ وہ درخت کو اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑیں کھینچتا ہوا آ جاتا ہے۔ ان کی بشریت تو ایسی ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کریں تو واپس آ جاتا ہے۔ ان کی بشریت تو ایسی ہے وہ قتل ہوتے ہوئے لوگوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دیں تو اللہ معافی کا اعلان عام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے، توجہ ہے آپ کی، انہوں نے گناہ کیا، رب نے فرمایا قتل کرو انہیں، قتل کیا، 70,000 قتل ہو گئے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی برکت سے ہم جتنے بھی گناہ کر لیں رب ایسا کوئی حکم نہیں دیتا، ہمارے لیے ایسا کوئی حکم رب نے نہیں دیا۔ ان امتوں میں یہ بھی تھا
اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو حکم یہ تھا کہ کپڑا وہاں سے کاٹ دو. اگر جسم پہ، کھال پہ، جلد پہ ناپاکی لگ جاتی حکم یہ تھا کہ یہاں سے جسم کاٹ دو، اپنی کھال کاٹ دو یہاں سے. لیکن ہمارے کپڑے 20 دفعہ ناپاک ہوں، 100 دفعہ ناپاک ہوں. میرے رب نے فرمایا محبوب کی وجہ سے تمہیں آزادی دی ہے، پانی، سادہ پانی لے کر دھو لو، پھر ویسے کا ویسا پاک ہے. اتنے کریم آقا، اتنے رحیم آقا. فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو ایک دوسرے کو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان. حضرات گرامی، اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سالے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.